شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو میرا سلام۔ ایک دن بادشاہ شاہ جہاں شکار کے لیے نکلا۔ اس نے ایک زخمی ہرن کا پیچھا کیا اور اپنے ساتھیوں سے دور چلا گیا۔ ہرن نہ آیا اور راستہ پٹک گیا۔ دوپہر کا وقت تھا کہ اس کے ساتھیوں کا کوئی نشان نہیں تھا۔ بادشاہ کو بہت پیاس لگی تھی۔ اتنے میں اس نے ایک درخت دیکھا جس کے نیچے ایک گاڑی اپنے بھیڑ بکریوں کے ساتھ بیٹھی تھی۔ بادشاہ شکاری کے لباس میں تھا۔ اس نے پانی مانگا تو اس نے بتایا کہ جو وہ پانی لایا تھا وہ ختم ہو گیا ہے۔ اس نے فوراً بکری کے دودھ کا ایک پیالہ دھویا اور بادشاہ کو پینے کے لیے دے دیا۔ بادشاہ کو ہرن بہت پسند آیا اور اس نے کاغذ منگوایا۔ ہرن کے پاس جنگل میں کاغذ کہاں ہے؟ بادشاہ نے گھاس کا ایک پتا توڑا اور اس پر خنجر سے کچھ لکھا اور ہرن کو دیتے ہوئے کہا، یہ رہا تیرے انعام۔ ہم نے آپ کو جاگیر میں 2 گاؤں دیے ہیں۔ جمعے کے دن مسجد میں آ کر ہم سے ملنا۔ ہرن خوش ہوا اور گھر لوٹ آیا۔ اس نے اپنے کملے زمین پر ڈال کر چٹائی پر ڈال کر دیا اور بکریوں کو بند کرنے لگا۔ ایک بکری جو وہاں سے آئی اس نے اپنی پتی منہ میں اٹھائی اور ہرن کے پہنچنے سے پہلے ہی چلی گئی۔ وہ بہت دکھی ہوا اور کہنے لگا کہ بکری جنگل کے 2 گاؤں کھا گئی۔ بالآخر جمعے کا دن آ پہنچا۔ ہرن اپنا گاؤں چھوڑ کر دلی کی طرف چلا گیا۔ چلتے چلتے دوپہر کا وقت تھا۔ بکری 2 گاؤں کا کھا کر دلی کی مسجد میں چلی گئی۔ اس نے دیکھا کہ سب ہاتھ دعا مانگ رہے ہیں۔ اس نے بادشاہ کو بھی نماز پڑھتے دیکھا تو وہ چیخا، اگر آپ چٹائی توڑ دیں گے تو میں لے لوں گا، اور یہ کہہ کر بھاگ گیا۔ بادشاہ نے نماز کے بعد اس سے بہت تلاش کیا لیکن وہ نہ ملا۔ جنگل میں پہنچتے پہنچتے ہرنوں کی شام ہو چکی تھی اور ایک بہت پرانے درخت پر چڑھ کر بیٹھا گیا تھا۔ رات کو کچھ ڈاکو آئے اور گاؤں میں ڈکیتی کی منصوبے بندی کرنے لگے۔ ہرن نے ان کی ساری باتیں سنی اور انہیں روک کر کہا، چوری کرنا بہت بری بات ہے اور پھر گاؤں کے لوگ بہت غریب ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اگر آپ واقعی پیسہ چاہتے ہیں تو اس درخت کے نیچے کھودیں۔ میں اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ یہاں ایک بہت بڑا خزانہ دفن ہوا ہے۔ یہ کہہ کر ہرن گاؤں کی طرف چل پڑا۔ بادشاہ نے چٹائی توڑ کر ہرن کو دے دی۔ ڈاکو لمبی بحث کے بعد کھدائی کرنے لگے تو وہاں سے 2 بڑے برتن نکل آئے۔ ڈاکو خوش ہوئے لیکن جیسے ہی انہوں نے برتن کھولے تو ان میں سانپ اور بچھو تھے۔ یہ دیکھ کر ڈاکو بہت غصے میں آ گئے اور برتن لے کر گاؤں کی طرف چل پڑے۔ ایک جھونپڑی سے ہارونٹ کی آواز آ رہی تھی۔ انہوں نے وہ دونوں برتن اس انگین کے صحن میں موڑ دیے تاکہ سانپ اور بچھو اسے کاٹ سکیں، لیکن ان برتنوں سے بچھو گرنے لگے اور اس کے شور سے گاؤں کے تمام لوگ جاگ اٹھے۔ ڈاکو نے گاؤں والوں کو جاگتے دیکھا تو وہاں سے بھاگنا ہی اچھا سمجھا۔ ہرن میں اپنی جھونپڑی سے باہر نکلا اور اپنے صحن میں بچھو پر زور زور سے چیخنے لگا، خدا تم سچے ہو، خدا تم سچے ہو تو تم نے مجھے توڑ دیا۔ اگلی صبح بادشاہ کے نوکر بھی گاؤں پہنچے اور اسے دربار میں لے گئے۔ ڈاکو نے بادشاہ کو سارا واقعہ سنایا اور یہ بھی بتایا کہ تم سے انعام کے لیے بغیر باغ جانا کیوں اچھا ہے، کیونکہ آپ بھی مسجد میں بیٹھ کر خدا سے مانگ رہے تھے جو سب کا خدا ہے، تو سوچو کیوں نہ اسی خدا سے مانگو جس سے وقت کے بادشاہ بھی مانگتے ہیں، اور تم نے دیکھا کہ اس نے مجھے میرا انعام دیا۔ بادشاہ نے ہرن کو عزت کے ساتھ اپنے گاؤں واپس بھیج دیا۔ مصر کی ایک یونیورسٹی میں علم کا طالب علم داخل ہوا تو اسے کہا گیا کہ جب دیر ہو جائے تو نماز پڑھنے کے لیے جگہ تلاش کرے۔ یونیورسٹی میں نماز پڑھنے کی جگہ نہیں، ہاں لیکن ہال کے ایک کمرے میں کوئی بھی وہاں جا کر دعا کر سکتا ہے۔ طالب علم نے سوچا کہ دوسرا طالب علم نماز پڑھتے ہیں یا نہیں۔ وہ اس کمرے کی تلاش میں ہال میں چلا گیا۔ وہاں پہنچ کر دیکھا کہ کمرے کے درمیان نماز کے لیے ایک پرانا بستر بچھا ہوا تھا، لیکن کمرے کی صفائی سے محروم ہے اور گندگی غلاظت سے ڈھکا ہوا ہے، جبکہ یونیورسٹی کا ایک ادنی ملازم پہلے سے نماز پڑھنے کے لیے وہاں موجود ہے۔ طالب علم نے ملازم سے پوچھا کہ کیا وہ یہاں نماز پڑھے گا؟
ملازم نے جواب دیا کہ اوپر والے میں سے کوئی بھی یہاں نماز پڑھنے نہیں آتا اور یہاں سوائے نماز کی کوئی جگہ نہیں۔ طالب علم نے کہا لیکن میں یہاں کبھی نماز نہیں پڑھوں گا۔ ملازم نماز کے لیے مناسب جگہ تلاش کرنے چلا گیا اور پھر اس نے ایک جگہ کا انتخاب کیا اور بہت ہی عجیب کام کیا۔ اس نے اونچی آواز میں پکارا۔ پہلے تو اس عجیب بات پر سب حیران رہ گئے، پھر وہ ہنستے اور باتیں کرنے لگے۔ طالب علم نے علم گننا شروع کیا، لیکن طالب علم کا معلوم تھا کہ وہ کسی بات پر توجہ دیے بغیر کچھ دیر وہاں بیٹھا رہا۔ اس کے بعد وہ دوبارہ اٹھ کر تنہا نماز پڑھنے لگا۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ اس دنیا میں اکیلا ہے، اس کے آس پاس کوئی نہیں۔ اور دوسرے دن وہ واپس آیا اور بلند آواز سے پکارا۔ اس نے خود نماز پڑھی اور اکیلے ٹھہرے۔ اس کے بعد یہ عام سی بات ہوتی چلی گئی۔ ایک دن، 2 دن، 3 دن، پھر بات شروع کرنے والوں کے لیے طالب علم کا یہ پاگل پن کون نئی بات نہیں تھی، اور آہستہ آہستہ بولنے والوں کی آواز کم ہونے لگی۔ اور اس کے بعد پہلی تبدیلی شروع ہوئی۔ تہ خانے میں نماز پڑھنے کے والے ملازم نے اس کے حوصلہ افزائی کی اور طالب علم کے حال میں نماز ادا کی۔ ایک ہفتے کے بعد یہاں 4 لوگ نماز پڑھتے تھے۔ اگلے ہفتے ایک استاد بھی آیا اور ان لوگوں میں نمبر بن گیا۔ یہ بات یونیورسٹی کے کونے کونے میں پہنچ گئی۔ پھر ایک دن چانسلر نے طالب علم کو اپنے دفتر میں بلایا اور کہہ کر تمہارا یہ عمل یونیورسٹی کے معیار سے میل نہیں کھاتا، یہ قابل احترام نقطہ نظر نہیں لگتا کہ آپ یونیورسٹی ہال کے بیچوں بیچ کھڑے ہو کر اذان دیں یا دعا کریں۔ ہاں میں یہ کر سکتا ہوں کہ میں اس یونیورسٹی میں ایک کمرے کی چھوٹی سی صاف ستھری مسجد بنا سکتا ہوں جس کا دل جب چاہے وہاں جا کر دعا کر سکتا ہے۔ اس طرح مصر کے ایک زرعی یونیورسٹی میں پہلی مسجد کی بنیاد رکھی گئی، اور یہ سلسلہ یہی نہیں رکا۔ یونیورسٹی کے باقی طلباء کا ضمیر بھی جاگ اٹھا اور زرعی یونیورسٹی کی مسجد کا سنگ بنیاد رکھ کر سب نے اپنے اپنے گھروں میں مسجد بنانے کی درخواست کی، اور پھر ہر یونیورسٹی میں ایک مسجد بنائی گئی۔ اس طالب علم نے اپنی زندگی کا مقصد ایک مثبت مقصد کو بنایا، اور پھر اس مثبت مقصد کے نتائج بہت عظیم اور شاندار نکلے، اور آج یہ طالب علم زندہ ہو یا مردہ ہو، مصر کی جامعات میں بنی ہوئی تمام مسجد میں خدمت خالق کا اجر ثواب دیا جا رہا ہے، اور باقی دنیا کے لیے اسی طرح ثواب ملتا رہے گا۔ اس طالب علم نے اپنی زندگی میں ایک اچھا کام کیا اور نیکیوں میں اضافہ کیا۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں کیا اضافہ کیا تاکہ ہمارا اثر اور خوشی ہمارے ارد گرد تمام ماحول پر نظر آئے۔ ہمیں وہ غلطیاں کرتے رہنا چاہیے جو ہم نے ارد گرد دیکھتے ہیں۔ کہنے اور کرنے میں آپ کو کس قسم کی حوصلہ افزائی اور شرمندگی ہے؟ آپ بس اللہ سے اپنے مقصد میں کامیابی کے لیے دعا کریں، اور اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اپنے اور دوسروں کے حق میں حق و صداقت کا جھنڈا بلند کر کے میں خدا کے حضور حاضر ہوں، کیونکہ جس نے کوئی نیک کام شروع کیا اس کا اجر، اور جس نے وہ نیک عمل باقی دنیا کے لیے کیا اس کے لیے اجر، اور جس نے نیک کام شروع کیا اس کو اجر ملتا رہے گا۔ لوگوں میں نیک کام کرنے کی خواہش کی کمی نہیں، انہیں صرف اپنے اچھے اعمال کے ذریعے اپنے جذبات کو بیدار کرنے ہیں۔